آج کا ہمارا عظیم الشان تقریری مقابلہ خطہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے طلباء کے مابین تھا، وہ اختتام کو پہنچا۔ اب میں اسی دوران جب تک آپ کا نتیجہ تیار ہوتا ہے ہمارے کشمیر کمیٹی کے سرپرست حضرت اقدس پیر مولانا عبدالحفیظ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی پوری کمیٹی کی طرف سے آپ احباب کا شکریہ بھی ادا کریں جب تک نتیجہ تیار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریر تو آپ حضرات نے کی، ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں نے بھرپور حصہ لیا۔ پچھلے سال کی مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو منصفین تھے انہوں نے اس پر اعتراض کیا تھا کہ موضوع کو چھوڑا نہیں بلکہ قید کوئی نہیں لگائی اور اس موضوع کو جاری کر دیا، جس پر ہمارے لوگ آتے گئے اور وہ ایک ہی طرح کی 19-20 کر کے تقریر کرتے گئے۔ تو ہمارے بہت ہی مخلص دوست اور بہت ہی مخلص عالم دین اور قابل ترین اساتذہ میں سے مفتی صغیر صاحب، جو اس کی نمائندگی مکمل طور پر ہمارے ساتھ پہلے دن سے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، اس کی ذمہ داری میں اٹھاؤں گا اور میں آپ کو یہ موضوعات دوں گا اور اس پر ہمارے لوگوں کو تیار کریں تاکہ ہمارے بچے نئے سے نئے موضوع پر گفتگو کر سکیں۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پرانے موضوعات کو لے کر آتے ہیں اور پرانی رٹی رٹائی تقریریں کر کے آپ لوگوں کے سامنے چلے جاتے ہیں، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ کشمیریوں پر ایک دبا ہے۔ ہم نے کہا اس میدان میں ہم آپ کو کھلی اجازت دیتے ہیں اپنے ساتھیوں کی طرف سے کہ آپ جو موضوع دیں گے ہم اسے آگے بڑھائیں گے اور اپنے ساتھیوں کے سامنے پیش کر دیں گے۔ تو یہ تینوں موضوعات حضرت مفتی صاحب نے ہمیں دیے تھے اور کہا کہ انہی کو لکھیں۔ ہم نے لکھا اور ہم نے کہا کہ ساتھی اس پر حصہ لیں۔ الحمدللہ ساتھیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور شروع میں کہا کہ یہ موضوعات مشکل ہے۔ ہم نے کہا کوئی مشکل نہیں، آپ اس کو تلاش کریں۔ تلاش کر کے انہوں نے اپنی محنت سے اور کوشش سے یہاں جو نکھار پیدا کیا، جو پھول کھلے، وہ سب نے دیکھا اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے لوگ اس طرح کی گفتگو کر سکیں، اس طرح کے اپنے لوگوں سے وہ بات کر سکیں۔ اور کل جا کر ان پہاڑوں پر بھی ان دینی مدارس، کراچی وہ علاقہ ہے جو پورے پاکستان کی ایک نمائندگی کرتا ہے، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، چاہے وہ تجارتی اعتبار سے ہو، چاہے وہ کسی اور لحاظ سے ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کا رہن سہن، جو دوسرے لوگ یعنی ہم پہاڑی لوگ جہاں آتے ہیں ہمارے بھی رہن سہن تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ تو ہم ان کی اچھی چیزوں کو تو لینا ہمارے لیے بہت اچھا ہے کہ ہم اچھی چیزوں کو لے لیں لیکن بری چیزوں کو نہ لیں۔ اسی لیے ہمارے لوگ جو کراچی سے پڑھ کر جاتے ہیں اور کراچی کے مدارس سے فارغ ہو کر جاتے ہیں، ان کا طرز عمل دوسرے علماء سے بہت مختلف ہوتا ہے جو پنجاب سے، سرحد سے اور دوسری جگہوں سے فارغ ہو کر آتے ہیں، بہت مختلف ہوتا ہے۔ کیوں کہ وہ یہاں رہ کر جاتے ہیں اور ان کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ کل ہم نے جا کر نمائندگی کرنی ہے، کل ہم نے اپنے قوم کو بتلانا ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ علماء کرام کو اللہ پاک نے جو اعزاز دیا ہے، یہ ہر قوم میں جا کر اپنی قوم کے رہنمائی کر سکتا ہے، یہ کسی چیز میں پیچھے نہیں رہ سکتا۔ لیکن حوصلہ لیں، حوصلہ بڑھائیں اور ہر کام میں آگے رہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے آج ایک کافر طبقہ وہ کیا کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کو لے کر آگے بڑھتا ہے، اس کے پاس اور آگے پیچھے کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس اتنا بڑا دین، اتنی بڑی چیزیں، اتنے بڑے دینی مدارس سے ہم فاضل ہو کر جا رہے ہیں، دارالعلوم سے فاضل ہو کر جا رہے ہیں، فاروقیہ سے، بنوری ٹاؤن، بڑے بڑے جید علماء اکرام اور بڑی بڑی مسندوں سے جب ہم فارغ ہو کے جائیں اور ہم اپنے گھٹنے ٹیک دیں اور ہمیں وہاں بولنا نہ آئے، یہ نہ آئے، تو یہ ہمارے لیے توہین ہے، ہمارے اداروں کی توہین ہے، ہماری توہین ہے، سب کی توہین ہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ساتھیوں نے حصہ لیا، الحمدللہ ہم بہت اللہ کے مشکور ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی اور ان علماء اکرام نے مل کر اس نظم کو بنایا اور آج چوتھا مقابلہ آپ کے سامنے جا رہا ہے۔ اور ان ساتھیوں کی ہمت اور حوصلہ افزائی اور ان ساتھیوں نے جو حصہ لیا،
بھرپور اللہ پاک ان کو توفیق عطا فرمائے کہ اسی طرح آگے بڑھیں۔ میں دیکھ رہا تھا ایک خرم شہزاد ایک بچہ ہے جس نے ہمارے پہلا جو تقریری مقابلہ تھا اس میں تو حصہ نہ لے سکا، اس لیے کہ یہ بچہ اس وقت حفظ کا طالب علم تھا، لیکن جیسے ہی اس نے علماء کی صف میں قدم رکھا، یعنی عالم دین بننے کے لیے پہلی کلاس میں اس نے قدم رکھا، تو اس دن سے لے کر آج تک یہ بچہ حصہ لیتا جا رہا ہے اور یہ بچہ حصہ لے کر آگے بڑھتا چلے جا رہا ہے۔ اللہ پاک ان سب بچوں کی، اور آخر میں جو بچہ تھا اس نے بھی بہت اچھی تقریر کی، اسی طرح دیگر ہمارے علماء اکرام جو ہے انہوں نے بھی کی۔ تو میں زیادہ لمبی گفتگو تو نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہمارے پاس بہت سارے علماء اکرام ہیں ہمارے درمیان، آزاد کشمیر کے بہت ہی مخلص ترین اور علماء دیوبند کے پہچان اور کشمیر کی جانی پہچانی شخصیت مولانا امتیاز عباسی صاحب جو جمعیت علماء اسلام کشمیر کے جنرل سیکرٹری ہیں، آج اللہ نے انہیں بھی ہمارے درمیان میں لایا اور وہ تشریف لائے اور یہاں آپ کے سامنے بیان بھی کریں گے، آپ کے سامنے جو ہے کچھ باتیں بھی رکھیں گے۔ اسی طرح جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے استاد مولانا انوار الحق صاحب، ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ اتنے بڑے ادارے میں وہ پڑھا رہے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اور میں نے جب مولانا سے ملاقات کی، مولانا کو دعوت نامہ دیا تو میں نے کہا حضرت ہمارے لیے اعزاز ہے، لیکن ایک اعزاز آپ بھی رکھیں کہ آپ کشمیر کے بچوں پر جو ہے دست شفقت رکھیں، ہم نے یہ پروگرام رکھا، آپ ضرور تشریف لائیں۔ مولانا نے کہا کہ کچھ بھی ہوگا میں آپ کے وہاں پروگرام میں آؤں گا اور وقت دوں گا۔ اسی طرح مولانا شعور صاحب ہیں اور اسی طرح مولانا صدیق صاحب ہیں، قاری جو ہے مشتاق صاحب ہیں، بہت بڑے قاری ہیں اور یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز کا اکرام ہے کہ انہوں نے کئی بچوں کو حفاظ بنایا، آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے، پنجاب سے، صوبہ سرحد سے، کراچی سے بیٹھ کر اللہ کے قرآن کو پڑھایا اور فی سبیل اللہ پڑھا کر اتنے بڑے شاگرد تیار کیے۔ اسی طرح ہمارے مفتی الیاس صاحب، مولانا واجد غازی صاحب اور مولانا عبید الرحمن صاحب یہ بھی کشمیر سے تشریف لائے ہیں۔ ان تمام حضرات کے ہم مشکور ہیں، پوری کمیٹی ہماری جتنی بھی ہے، آپ حضرات جو ہے ہم مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں دلی جو ہے سکون عطا فرمایا۔ اسی کے لیے جو ہماری پہلی پوزیشن جو ہے اس وقت، کیونکہ ہم پہلے زیادہ طالب علم کو لیتے تھے، اس دفعہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم 30 طلباء کو لیں گے، 3 موضوع دیں گے اور ہر ایک کو 10 موضوعات پر ختم کر دیں گے، یعنی موضوع ایک ہی ہوگا لیکن 10 لڑکے اس پر وہ لیں گے، حصہ لیں گے۔ تو اس لیے ہم نے 30 کر لیے تھے اور پہلے 50 ہوتے تھے، اس لیے ہمیں پوزیشن بھی وہ 2 دینی پڑتی تھی اور 2 دوم 2 سوم 2 اول، تو اسی طرح ہم نے اب ختم کر دیا۔ اب پہلی پوزیشن کو ہم 10,000 دیں گے، دوسری کو 8 دیں گے اور تیسری کو 7 دیں گے، اور اسی طرح وہ بچے جنہوں نے حصہ لیا اس کے لیے بھی ہماری کمیٹی نے کہا کہ ان کو بھی اعزازی انعام دیا جائے گا اور ان کو بھی انعام دیں۔ اگلے سال کے لیے آپ دعا بھی کریں کہ ہم اس کو بڑھائیں، یعنی پہلی پوزیشن کو ہم 15 کرنے چاہتے ہیں اور دوسری کو 12 اور تیسری کو جو ہے 10 پر لانے چاہتے ہیں۔ اس پر بھی ہماری مشاورت الحمدللہ ہو چکی ہے، علماء نے اس پر ہاں بھر لی ہے اور علماء اس پر کارآمد ہیں۔ یہ تمام علماء جتنے بھی ہیں، کچھ یہاں موجود نہیں ہیں، جیسے منصف غنی صاحب بہت بڑے ہمارے آدمی ہیں اور بہت مخلص آدمی ہیں، جب بھی ہم نے ان سے کوئی بات کہی ہوگی کہ یہ مولانا کرنا ہے، انہوں نے انکار نہیں کیا، اور اس پروگرام میں اور آخری جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے اس میں ان کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح شعور صاحب کا، اسی طرح جو ہے دیگر ہمارے مولانا محمود الحسن صاحب اس وقت بیمار ہے، وہ نہیں ہیں، تو دیگر علماء اکرام جو ابھی یہاں موجود نہیں ہیں ان کا بھی حصہ ہے، اور جو یہاں موجود ہیں وہ بھی ہیں۔ میں اب درخواست کرتا ہوں کہ آگے بھی جو علماء آئے ہیں ان کو 2 منٹ دیں تاکہ ان کی بھی یہاں شناخت ہو اور ہمارے لوگ جانیں کہ ہمارے لوگ بھی یہاں موجود ہیں جو ہماری نمائندگی کرتے ہیں اور ہمارے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔